السلام علیکم دوستو، آزاد سیاست کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ پھر سے آپ سب کے پسندیدہ فیاض الحسن چوہان صاحب موجود ہیں. اور آج ہم نے تھوڑا سا فارمیٹ میں تبدیلی لے کر آئے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اس دفعہ آپ سب کے سوالات آہستہ آہستہ چوہان صاحب سے پوچھے جائیں اور پھر ان سے رائے لی جائے. تو چوہان صاحب کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا، آج نا ہمارے پاس جو سوالات ہیں وہ مکس قسم کے ہیں. کچھ پی ٹی آئی والوں کے بھی ہیں، تو کچھ اوٹ پٹانگ سوالات بھی ہو سکتے ہیں. کچھ پی ایم ایل این والوں کے بھی ہیں، وہ بھی ہے، ان کا بھی آپ سے ایک وہ ماضی میں تعلق رہا ہے. تو بڑے مزے کے سوالات ہیں. تو پہلا جو ہمارے پاس سوال ہے وہ ظہیر اوان صاحب کی طرف سے ہے کہ چوہان صاحب، آپ کب کنونس ہوئے تھے کہ عمران خان ایک رانگ نمبر ہے؟ یہ دیکھیں، کلک تو آہستہ شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے اپریل 2022 سے سٹارٹ لیا اور فوج کے خلاف کھل کے بولنا شروع کر دیا. فوج کو، آرمی چیف کو غدار، نیوٹرل، ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق، ہر قسم کی گالی گلوچ، قاتل، یہ ہو. اس پہ پھر ہم سمجھاتے رہے، دامے درمے سکھنے، کمزور آواز کے ساتھ، اوپنلی. پھر جون کے مہینے میں نے ان کو پورا آڈیو میسیج 8-9 منٹ کا ڈیٹیل کے ساتھ بھیجا کہ نہ کریں، یا بہت غلط کر رہے ہیں جو فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف آپ نے کیمپین سٹارٹ کی ہے. ہوتے ہوتے چیزیں چل رہی تھیں کہ یار میں یہ کرتا تھا کہ یہ دن کو گالی دیتے تھے. میں 2 بجے میری ہر تیسرے دن پریس کانفرنس ہوتی تھی اور وہ پراپر سارے ٹی وی چینلوں میں بریک ہوتی تھی. ٹھیک ہے جی، میں فوج کے حق میں اور آئی ایس آئی کے حق میں پریس کانفرنس کے اندر بغیر کوسچن پوچھے بھی، مین پریس کانفرنس کے اندر بھی میں فوج کی تعریف اور آئی ایس آئی کی کرتا تھا. پھر کوسچن بھی کوئی پوچھ لیتا تھا، لازمن پوچھتا کہ ہر روز اس نے بولنا ہوتا تھا فوج کے خلاف اور آئی ایس آئی کے خلاف. تو وہ لوگ کہتے تھے یار آج آپ کے جناب لیڈر نے تو یہ کہا ہے. میں پھر جناب تعریف کرتا تھا فوج کی اور آئی ایس آئی کی. ایک تو یہ میں میسیج دیتا تھا اصل میں کہ یار نہ کرو. انڈائریکٹلی میں ان کو میسیج دیتا تھا اپنی لیڈرشپ کو کہ بھائی ہم فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف نہیں بول سکتے. پھر ٹویٹ کرتا تھا شہدائے فوج کو جو بھی ہوتا تھا. ہوتے جب یہ 9 مئی کا واقعہ ہو گیا، یہ تو ہضم ہی نہیں ہوا، سمجھ ہی نہیں آیا کہ یار یہ ہو کیا گیا ہے. لیکن جب 12 مئی کو یہ باہر آئے اور 14 تاریخ کو انہوں نے پہلی زوم میٹنگ کی لیڈرشپ کی، آپ یقین جانو فرحان کہ یہ بسم اللہ پوری نہیں پڑی، آتے ہی کہنے لگے. ہم کوئی 15 سے 20 بندے تھے. تیمور جھگڑا تھا، عاطف خان تھا، عثمان ڈار تھا، فاروق حبیب تھا، میں تھا، باقی ساری. مبارک ہو، یہ بھٹو والے، یہ فوجی جو ہے نا، یہ جھڑک گئے ہیں، بس 3 دن کے اندر، 5 دن کے اندر انقلاب آ رہا ہے. یہ عمران خان نے بولا. یہ بانی تحریک انصاف. میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا. میں نے کہا یار یہ ابھی بھی وہی رسی جل کی بل نہیں گیا. اچھا، سونے پہ سہاگا سنے. اس نے یہ بات کی تو وہ جو مراسی ہوتا ہے نا، جو پہلے جناب چودھری آدھی بات کرتا ہے تو مراسی جناب اسے جناب 2 ہاتھ آگے بڑھ کے اس کی بات میں ہاں ملاتا ہے. یا وہ انور مسعود والی صاحب والی وہ چودھری اور رحمے والی غزل یاد ہوگی. فوراً عثمان ڈار بولا خان صاحب 5 دن زیادہ ہیں، 3 دن کے اندر انقلاب آ رہا ہے. اور اس سے بڑی بات سنے، وہ خاموش نہیں ہوا. فاروق حبیب بولا اور خان صاحب 5 دن نہیں 2 دن کے اندر انقلاب آنے والا ہے. چوہان صاحب، اس پر اگلا سوال تحریک انصاف کے ہی ایک صحافی سلمان درانی صاحب نے کیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بتائیں، آپ نے تحریک انصاف کیا اس خوف سے چھوڑی کہ آپ جیل جا سکتے تھے؟ اسے کہہ کے لگا کے نا ہنسا جا سکتا ہے جو اگر یہ سوال پوچھے. اس تحریک کے اندر اور فیاض الحسن چوہان کی 45 سالہ سیاسی زندگی میں میرے متعلق یہ مشہور اور معروف ہے راولپنڈی اور پاکستان میں جو سیاست کے اوپر نظر رکھنے والے ہیں کہ فیاض چوہان جب سب بھاگ جاتے ہیں اکیلا کھڑا ہونے والا شخص ہے. اور میری لائف کے اندر 10 12 15 واقعات وہ ہیں کہ پولیس اور انتظامیہ شیلنگ اور گولیاں مار رہی ہے، سارے بھاگ گئے، فیاض چوہان میدان میں کھڑا ہے. مخالف مسلم لیگ پیپلز پارٹی، ایم ایس ایف، پی ایس ایف، انہوں نے لڑائی ہو رہی ہے،
انہوں نے حملہ کیا ہمارے پہ, سارے بھاگ گئے, فیاض چوہان اکیلا 500,000 مخالفوں میں کھڑا خون و خون ہوا ہے. وہی تاریخ میں نے پی ٹی آئی کے اندر اسپیشلی اس 1.25 سال تحریک کے اندر 2 دفعہ گرفتاری دے کر اور 2 دفعہ کے علاوہ 20 دفعہ اپریل 2020 سے لے کے مئی 2023 تک جو تحریک چلی 20 دفعہ ہوا راولپنڈی لاہور کے اندر کہ بانی تحریک انصاف نے کال دی, اور اس کال کے موقع پر جو جگہ طے کی گئی کوئی ایم این اے ایم پی اے وزیر مشیر وہاں پر نہیں آ رہا کہ چاروں طرف سے پولیس نے گھیرا ہوا ہے. فیاض چوہان آتا ہے, سب سے پہلے نعرہ مستانہ لگاتا ہے اور وہاں پہ اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, اور پھر دیکھا دیکھی پھر سارے راجہ بشارت, جازی خان, صداقت عباسی, واسق قیوم عباسی, عمر بٹ اور یہ سارے, شیخ رشید, شیخ راشد شفیق, پھر وہ جرت پاتے ہیں اس جگہ پہ آنے کے لیے. یہ 1.25 سال میں 20 دفعہ ہوا ہے. اور پھر جو 2 دفعہ گرفتاری دی فیبری کے اندر جناب جیل بھرو تحریک چلی. جیل بھرو تحریک میں بانی تحریک انصاف نے ایک دن پہلے ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے راولپنڈی پریس کلب میں شیخ رشید, عامر کیانی, پورے ایم این اے ایم پی اے وزیر کھڑے ہیں لائن میں. بانی تحریک انصاف کا فون آتا ہے شیخ رشید کو کہ ساروں کو کہنا ہے کہ کل سب نے گرفتاری دینی ہے, انکلوڈڈ شیخ رشید. اگلے دن گرفتاری کی باری آئی, سارے بھاگ گئے, اور فیاض الحسن چوہان نے جس جرت اور ہمت کے ساتھ گرفتاری دی وہ ساری دنیا نے دیکھی. اور بھائی جان ہم بھاگنے والے نہیں. اور پھر ایک چیز اور میں آپ کو بتا دوں, میں نے پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں اور بیسیوں ٹاک شوز میں کہا ہوا ہے, میں اون اوتھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جیل کے اندر ہاتھ تک نہیں لگایا گیا جو 7 دن میں رہا ہوں. جو 7 دن میں جیل میں رہا ہوں, جیل میں مجھے کسی نے ٹیڑھی آنکھ کے ساتھ نہیں دیکھا. ہاں مجھے غلط طریقے سے رکھا گیا, میرا رہن سہن, کیڑے مکوڑے, بچھو, چھپکلیاں, چھوٹا سا سیل, کھانا کھائی تھکا ہوا, نہ کوئی تکیا نہ کوئی کمبل, کھردرا جناب آپ کو ایک کمبل جناب اوپر لینے کے لیے, کھردرا جناب آپ کو جس پہ بندہ لیٹے کیا, بندے کو کانٹے چپتے ہیں جناب وہ آپ کو نیچے بچھانے کے لیے, لیکن کسی نے ٹارچر نہیں کیا. میں نے اپنی سوچ, اپنے ول کے ساتھ جو چیزیں دیکھ رہا تھا پورا اندر ریکال کی, اور پھر جو مجھے کچھ دوستوں نے اور فیملی ممبرز نے درمیان میں 2-3 میٹنگز کر کے ساری ڈیٹیلز بڑی امپورٹنٹ ساری چیزیں بتائیں. 2 آپشن رکھے, تم پاکستان ریاست کے ساتھ ہو یا اس تحریک فساد فی الارض کے ساتھ ہو. میں نے کہا جی میں ریاست کے ساتھ ہوں, میں پاکستان کے ساتھ ہوں. چلے فیاض بھائی اس کے اوپر ایک اور سوال کر لیتے ہیں. یہ میری طرف سے ہے کہ آپ تو وزیر جیل بھی رہے ہیں, تو عمران خان کو جیل میں جو سہولیات دستیاب ہیں ان کو آپ کیسے سمجھتے ہیں وزیر جیل کے, وہ کیسی سہولیات ہیں؟ دیکھیں جی میں جو جواب دوں گا اس میں نہ تو کوئی میرا پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت جو میرا ایک غم و غصہ ہے نہ وہ شامل ہے, نہ جو اس وقت پی ٹی آئی کے جو بانی ہیں ان کے خلاف میری جو غم اور غصہ ہے پاکستان کے لیے, ریاست پاکستان کے لیے, افواج پاکستان کے ساتھ ایک تعلق نبھانے کی وجہ سے, نہ وہ شامل ہے. میں آپ کو اللہ کے حاضر جان کے اللہ پاک کو حق سچ بتاؤں, 1.25 سال میں رہا ہوں, میرے گھر میں پڑے ہوئے ہیں جناب پریزن رولز ریگولیشن, مجھے یہ یاد ہوتا ہے یا تو میں ساتھ لے کے آتا. ان کو 98% جو فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں وہ ابو دا لا ہے, ماورائے قانون ہے, ماورائے رولز ہیں, ماورائے پریزن ایکٹ ہے, ماورائے پریزن مینولز ہیں. یہ ساری کی ساری ان کو فیسیلیٹیٹ کی گئی ہیں. جیل کے قوانین کے مطابق 2 کلاسز ہیں, ایک آرڈنری کلاس, ایک بی کلاس. بی کلاس کو کہتے ہیں بیٹر کلاس, بس تیسری کوئی کلاس نہیں ہے. ایک کلاس ہوتی تھی آج سے 8-10 سال پہلے, وہ ختم ہو گئی. بیٹر کلاس, بیٹر کلاس کیا ہے؟ سابق ایم این اے ایم پی اے یا حاضر سروس ایم این اے ایم پی اے سینٹر, گریڈ 17 کا افسر یا اس سے ابو, سابق یا حاضر, اور ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے 12 لاکھ 14 لاکھ یا کوئی 16 لاکھ, وہ اماؤنٹ میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ سالانہ ٹیکس دینے والا پاکستانی شہری. اور گریجویٹ شخص ہو, گریجویٹ
یا اس نے ماسٹر کیا ہو, گریجویشن ہو, پی ایچ ڈی ہو, اس کو یہ فیسلٹی ملتی ہے بیٹر کلاس, جس میں صرف چارپائی, گدا اور تکیا. تو میں نے اللہ پاک کے کرم سے جو 35 انقلابی اقدامات 1.25 سال میں نے کیے, جیل کے حوالے سے, قیدیوں کے حوالے سے, ملازمین اور افسران کی بہتری کے حوالے سے, اس میں سے ایک یہ تھا کہ میں نے گدا اور تکیا ہر عام و خاص کے لیے کر دیا تھا. لیکن اس وقت کیا تھا کہ تکیا, گدا, چارپائی, ٹیبل, کرسی, اخبار, کوئی ایک چیز اور, بس یہ ہے بیٹر کلاس. یہ جتنا کچھ ملا ہوا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سرسد کے ملا ہوا ہے, اور موج کر رہے ہیں, موج کر رہے ہیں. دیسی مرغی, دیسی انڈے, دیسی گھی, دیسی بکرے, آپ کی ایکسرسائز مشین, آپ کی سائیکلنگ مشین, آپ کا کولر, آپ کا فریج وہ مانگ رہے ہیں اور وہ بھی مل گیا ہوا, آپ کی اور جتنی فیسلٹیز ہیں. اور پھر ملاقاتیں, ہفتے کے اندر اسپیسیفک ملاقات ہوتی ہے, اسپیسیفک 2, 3, 4 یا 5, ان کی ڈیلی کی جناب 20 ملاقاتیں ہیں. پوری پارٹی چلائی جا رہی ہے, آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, بیرون ملک آرٹیکل چھپ رہے ہیں, انٹرویو چھپ رہے ہیں, فیسلٹی ہے, ہر دن عید ہے, ہر رات شب برات ہے, ہم تم ہوں گے, ساون ہوگا, رقص میں سارا جنگل ہوگا والا ماحول ہے. یہ بھائی جان یہ جیل نہیں ہے, یہ آپ اگر اپنے سسرال جائیں تو وہاں پہ یہ فیسلٹیز آپ کو ملتی ہیں. اچھا, یہ موہت چودھری صاحب ہیں, وہ آپ سے ایک سوال کر رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ یہ جو بار بار مریم صفدر کہتے تھے, کیا یہ آپ خود سے کہتے تھے یا عمران خان آپ کو کہتا تھا کہ آپ ایسی باتیں کریں؟ یار دیکھو اس وقت کا جو ماحول تھا نا, اس ماحول میں, اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کے اندر وہی نام مقام بنائے گا کہ جو جتنا اگریسو ہوگا, جتنا سخت زبان استعمال کرے گا مخالفین کے حوالے سے. یہ تو بڑا کچھ کہلوانے کو کہتے تھے. مجھے آخری جو 6 مہینے تھے میرے, اس میں مجھے ہر 2 ہفتے بعد بانی تحریک انصاف کی طرف سے علیم خان صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے خلاف خود وہ پروف بھیجا کرتے تھے کہ یار یہ چیزیں بولو اور یہ باتیں کرو, اور میں اوائڈ کر جاتا تھا. جو نا وہاں ماحول ہے, آپ نے بھی بہت گزارا ہوا نا, وہاں ماحول ہے. لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ میں نے کبھی بلو دا بیلٹ بات نہیں کی. مطلب بیگم جناب کیپٹن صفدر کہہ دیا یا جناب آل شریف کہہ دیا, یہ کوئی گالی نہیں تھا, یہ ایک سٹائل تھا, ایک مخصوص انداز تھا. تو بہرحال جب آپ ایسے تھوڑا اگریسو ہوتے تھے تو آپ کی تعریفیں ہوتی تھیں؟ یار یہ تو نیچرل وہاں کا ماحول ہے نا. دیکھو میں آپ کو بڑی دلچسپ آج انکشاف کروں. میں نے نہ دائیں بائیں سے سفارش کر کے, جب ہم حکومت گئی, مجھے تو کھڑے لائن لگایا ہوا تھا شہباز گل اور جو نا اس پورے گینگ نے, جو یہاں پہ گینگ تھا, اور وہ سارا اینٹی ریاست گینگ تھا, باہر کی ایجنسیوں کے بھیجے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے گھیرا ہوا تھا بانی تحریک انصاف کو, اور ان کی مرضی سے وہ چل رہے تھے. مجھے تو قریب نہیں آنے دیتے تھے. جب حکومت چلی گئی اپریل, مئی, جون, میں نے اپریل مئی میں بڑی کوشش کی کہ یار میں فارغ ہو گیا ہوں, ساروں کو آپ نے عہدے دیے ہیں, میں آپ کا کور کمیٹی کا ممبر ہوں, میں آپ کا سابقہ ڈپٹی سیکرٹری انفارمیشن, ایڈیشنل سیکرٹری انفارمیشن, اللہ پاک کے کرم سے ایک نام ہوں, سابق وزیر اطلاعات ہوں. اب تو میرا تجربہ 4 سال کا اطلاعات کا, تو مجھے کوئی ذمہ داری دو. انہوں نے ایک دن, میں نے زور زبردستی سے ٹائم پھر لیا بنی گالا میں, ملاقات کی, تو میں نے یہ ساری رکھی, یہ زبردستی آ کے شہباز گل وہاں بیٹھ گیا, جو اس کی پیڑی عادت تھی جاسوسی کرنے کی. تو میں نے کہا جی مجھے مرکز میں کوئی عہدہ دے میڈیا کا. یہ بول پڑا وہاں شہباز گل, نہیں ان کو ایسا کرتے ہیں صوبے میں جانا, پنجاب میں جانا. میں نے کہا مجھے کو پنجاب کے پارٹی کا عہدہ لینا, وہ میں 8 سال پہلے ہٹا آیا ہوں, 10 سال پہلے. انہوں نے سوچا جانا بانی تحریک انصاف نے کوئی 1.5 منٹ سوچتے رہے, پھر سوچ کے ہاں میں بتاتا ہوں, میں کرتا ہوں. 7-8 دن پھر ڈیلے رہا, پھر میں نے دائیں بائیں سے سفارشیں کرائی کچھ بڑے امپورٹنٹ لوگوں سے. انہوں نے مجھے اپنا ایڈوائزر بنایا مئی کے مڈ یا اینڈ میں. ان کا کیا آبجیکٹو تھا,
ان کا آبجیکٹو یہ تھا کہ یہ بڑا اگریسو ہے, یہ بڑا سخت ہے, اس کے پاس نالج بھی ہے, اس کے پاس بولنے کا سٹائل بھی ہے اور بڑا دبنگ طریقے سے بولتا ہے. ان کا خیال تھا کہ اس کو میں فوج کے خلاف, ISI کے خلاف اور جوڈیشری کے خلاف میں استعمال کروں گا. اب ہوا کیا, یہ جناب مجھ سے جو توقعات رکھتے تھے وہ اس سے الٹ ہونا شروع ہو گئی. یہ صبح 11 بجے پریس کانفرنس کر کے اور اسٹیٹمنٹ دے کے ڈرٹی ہیری اور جناب میر جعفر, میر صادق, جانور, فلاں فلاں گالی گلوچ کرتے تھے فوج کو اور ISI کو. میں 2 بجے پریس کانفرنس کر رہا ہوتا تھا, پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر, ISI ہماری عزت اور شان, فلاں فلاں. انہوں نے 20-25 دن دیکھا یہ, اور پھر شریکہ تو میرا ہے, وہ بندہ ہی کوئی نہیں جس کا شریکہ اور دشمن نہ ہو. انہوں نے جب جا کے بتانا شروع کیا تو پھر انہوں نے متفقہ طور پر انہوں نے مجھے کھڈے لائے لگا دیا. اچھا یہ فارغ نہیں کر سکتے, انہیں پتہ تھا صورتحال اس وقت ایسی تھی, تحریک ایسے چل رہی تھی اور میڈیا کا اتنا تھا کہ یہ اگر ہم نے اس کو پارٹی سے عہدے سے فارغ کیا تو یہ الٹا پڑ جائے گا. کیا انہوں نے یہ کہ پھر مجھے کھڈے لائن کور کمیٹی سے فارغ, اور میٹنگز میں نہ بلانا, زیادہ سے زیادہ اگر زوم میٹنگ میں بلایا جانا تو نہ وہاں بولنے دینا, نہ کچھ نہ کہا. تو یہ تو ٹوٹل ان کا یہ معاملات تھے, یہ استعمال کرنا چاہتے تھے, وہ ہم استعمال نہیں ہوئے. فیاض بھائی یہ ہمارا آخری سوال ہے, انٹرویو کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. تو آج تحریک انصاف کے کافی سارے صحافی یہ بات چیت کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کی سعودی عرب کی مدد سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چل رہے تھے, جیل میں کوئی گفت و شنید ہو رہی تھی, تو اس میں شیر افضل مروت صاحب آ گئے اور مروت صاحب نے سن لیا کہ سعودی عرب یہ مذاکرات کرا رہے ہیں, اور انہوں نے باہر جا کر بیان جاری کر دیا کہ جی سعودی عرب نے یہ کیا اور وہ کیا, جس کی وجہ سے مذاکرات نہیں ہو رہے اور عمران خان جیل میں ہیں. کافی سارے تحریک انصاف کے صحافیوں نے یہ دعویٰ کی ہے, تو آپ کے پاس کوئی خبر؟ ایک بات بالکل کلیئر کٹ سن لیں, سعودی عرب کی موجودہ قیادت MBS ہز ایکسلنسی محمد بن سلمان زندگی میں کبھی نہیں سوچے گی کہ بانی تحریک انصاف کی سپورٹ کے لیے اپنا منہ کھولیں, ایک لفظ بولیں, اپنی زبان کو جناب 2 سیکنڈ کے لیے بھی ہلائیں یا ایک قدم موو کریں ان کے لیے. اب آپ پوچھیں گے کیوں؟ سر بانی تحریک انصاف کے جو انتظامی اور سیاسی جرائم ہے نا پاکستان کے اگینسٹ, ان میں سے ایک لمبی فہرست میں سے ایک جرم یہ ہے, یہ آپ کو یاد ہوگا 2019 کی بات ہے یا 20 کی بات ہے, یہ گئے جناب سعودی عرب دورے پہ, وہاں پہ ان کی میٹنگ طے تھی محمد بن سلمان کے ساتھ. میٹنگ تھوڑی سی لیٹ ہو گئی اور ان کو انتظار کرنا پڑ گیا. انہوں نے وہاں پہ چرمر کرنا شروع کر دی کہ یار یہ زیادتی ہے, یار یہ انتظار کرنا پڑ رہا ہے, فلاں فلاں. سعودی انتظامیہ کو پتہ چلا, سعودی انتظامیہ نے ان سے پوچھا کہ بھائی, انہوں نے کہا جی ہمارا شیڈیول بڑا ٹائٹ ہے, ہم نے یہاں سے امریکہ جانا ہے, وہاں پہ سارے معاملات طے یہ. انہوں نے کہا بھائی آپ نے امریکہ کس طرح جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ کمرشل طیارے کے ذریعے سے. انہوں نے کہا بھائی آپ کیوں فکر کرتے ہیں, کوئی ضرورت نہیں آپ کو کمرشل طیارے کی, محمد بن سلمان اپنا ذاتی طیارہ آپ کو دیں گے, آپ جائیں گے. محمد بن سلمان اس وقت بہت بیزی ہیں, 5, 10, 15 منٹ 20 منٹ یا کوئی اس طرح کا کوئی معاملہ ہے, فارغ ہو کے آپ کو وہ طیارہ دیں گے, آپ ان کے طیارے میں جائیں گے. خیر جی میٹنگ ان کی ہو گئی, محمد بن سلمان صاحب کا ذاتی طیارہ, اس میں یہ موو کر رہے ہیں. یہ اتنے بے وقوف, اللہ پاک بچائے, ان کی زبان میں ہر وقت یہ ہوتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو مجھے علم ہے وہ تمہیں نہیں علم, جو تجربہ میں رکھتا ہوں تم نہیں رکھتے, جو ہسٹری میں سمجھتا ہوں وہ تم نہیں جانتے, جو امریکہ کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے, جو یورپ اور برطانیہ کو میں سمجھتا ہوں تم نہیں سمجھتے. ہم تو بھائی جان 17 سال یہ سن کے ہمارے کان پک گئے. ان کو یہ نہیں پتا یار تم طیارے میں بیٹھے ہو, طیاروں میں بگنگ ہوئی ہوتی ہے, انٹیلیجنس کے اکوپمنٹس لگے ہوتے ہیں, آپ کی آڈیو ویڈیو ساری دیکھی جا رہی ہوتی ہے, آپ کے 100 معاملات ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سعودی عرب سے امریکہ جاتے ہوئے محمد بن سلمان کے طیارے میں بیٹھ کے محمد بن سلمان کی کلاس لینا شروع کر دی. سعودی اسٹیبلشمنٹ, سعودی حکومت, سعودی انتظامیہ اور خصوصاً ہز ایکسلنسی محمد بن سلمان
انہوں نے جو الٹی سیدھی گفتگو، جو ان کی زبان، میں نے کہا نا ایک ٹپکل 2-3 یہ لفظ بولتے ہیں جو گالی کے زمرے میں آتے ہیں. میں چاہتا ہوں پر چلے کوئی نہیں، چھوڑ دو اس کو، ہم اتنے لو لیول کے نہیں ہیں کہ ہم وہ چیزیں کہیں. انہوں نے وہ وہاں پہ کی. اچھا وہ سارے کے ساری سعودی انٹیلیجنس سن رہی تھی. انہوں نے بنائی پوری فائل بنا کے رکھی محمد بن سلمان صاحب کے آگے. اچھا اب یاد ہے $2 ارب کا قرض دیا ہوا تھا، $2 ارب کا ادھار، وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل تھا. جی آئل دیا ہوا تھا، یاد ہے آپ کو؟ جی جی. اس ایک حرکت کی وجہ سے یہ امریکہ پہنچے ہیں، ساتھ ہی طیارہ واپس منگوایا سعودی اسٹیبلشمنٹ نے، اور ساتھ ہی وہ واپس پیسے مانگے، وہ پیسے واپس مانگے جو زر مبادلہ کو مینٹین رکھنے کے لیے رکھے ہوئے تھے $2 ارب. اور میں آپ کو ایک چیز بتا دوں، بینگ اے اکنامکس کا اسٹوڈنٹ، پاکستان کے زر مبادلہ کے $1 ارب کے ذخائر جب کم ہوتے ہیں تو پاکستان کا روپیہ $40 مہنگا ہو جاتا ہے. $40 مہنگا ہوتا ہے. $1 ارب جب آپ کے نکلتے ہیں زر مبادلہ کے اسٹیٹ بینک کے اور کمرشل بینکوں کے ذخائر. $2 ارب نکلے، اور 2019-20 کے اندر جو 60 سے 70 روپیہ جناب آپ کا روپیہ ڈی ویلیو ہوا تھا اور ڈالر مہنگا ہوا تھا، اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہمارے وزیر اعظم کی مس مینجمنٹ، زبان کی گندگی، زبان کی جناب ارسپانسبلٹی، عمل کی ارسپانسبلٹی، اس کی وجہ سے 60 سے 80 روپیہ ڈالر مہنگا ہوا اور مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آیا. اس طوفان بدتمیزی سے کتنے لوگوں نے خودکشیاں کی، کتنے غریب لوگوں نے پھانسی کے پھندوں پہ چڑھے، اور ملک کتنا ڈی ویلیو ہوا، ملک کے اندر غربت کتنی آئی، اس کا ذمہ دار ایک بندہ. تو اب سعودی عرب تو بھائی جان زندگی پوری کبھی ان کے قریب نہیں آتا. اب آپ نے پوچھا سوال، بھائی جان میرے جو سورسز ہیں اس کے مطابق بانی تحریک انصاف نے ان کو خود بلایا، شیر افضل مروت، ان کو کہا کہ یار تم نا، یہ ان کو پتہ تھا کہ محمد بن سلمان آ رہے ہیں، ان کو پتہ تھا سعودی عرب کی جناب لیڈرشپ آ رہی ہے. انہوں نے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے کہ وہ آئے گی، وہ کوئی نہ کوئی فیسیلیٹیٹ کرے گی ریاست پاکستان کو، پاکستان کے خزانے کو، پاکستان کی حکومت کو، انہوں نے اس کو سبوتاژ کرنے کے لیے اس کو بلایا، اس کو کہا کہ یار تم نا ایک سٹیٹمنٹ دو. انہوں نے ہر ایک کو استعمال کیا. شہباز گل کو کس نے استعمال کیا؟ شہباز گل کو جو ایک لیڈنگ ٹی وی چینل میں بٹھا کے جو فوج کے اندر بغاوت پیدا کرنے کے لیے، اس کی کوئی اپنی ذہن کی اختراع تھی. اس کے پیچھے بانی تحریک انصاف اور فیصل جاوید سارے شامل تھے. اسی طرح اس نے شیر افضل مروت سادہ آدمی ہے، ٹوٹل 1.25 سال عمر ہے سیاست کی، بیچارے نے دیکھی نہیں سیاست کی جناب، شروع کی جناب پرائمری نہیں دیکھی، مڈل نہیں دیکھی، ہائی نہیں دیکھی، اسکول کالجنگ یونیورسٹی جو پالیٹکس کی ہوتی ہے وہ نہیں دیکھی. اس کو بلایا، یہ بڑا خوش ہوا یار مجھے. اس کو کہا یار تم بیان دو کہ جو اپریل 2022 کے اندر بانی تحریک انصاف کی حکومت گئی، اس کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی، اس میں امریکہ کے ساتھ سعودی عرب بھی شامل ہے. وہ صاحب باتوں نے بیان دے دیا. اس نے بیان کو تھوڑا سا 4 فکرے اور بول کے لگا دیا. اب اس کا جب ریپرکشنز آئے، بیڑا غرق ہو گیا. پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہوا، ریاست کا بھی ہوا، پی ٹی آئی کا بھی ہوا، اور بانی تحریک انصاف کا بھی ہوا. اس کا تو کچھ بھی نہیں جاتا، نہ اس کا جانا تھا. اب جب ریپرکشنز اتنے سخت آئے تو بانی تحریک انصاف نے وہی طوطا چشم ایٹیچیوڈ جو اس کے ذاتی دوست اور اس کے ذاتی رشتہ دار برملا کہتے ہیں، اور میرے سامنے 20 دفعہ اس کے ذاتی فرسٹ کزن اور رشتہ داروں نے اور دوستوں نے وہ طوطا چشمی یہ دکھائی کہ اس کو بلا کے کہا تم نے کیوں یہ کہا؟ اس نے کہا جناب آپ نے ہی تو کہا تھا، پر اس وقت تک جو ہے نا چڑیاں چگ گئیں کھیت. چلے میں اس پر آڈینس کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ شیر افضل مروت صاحب کے ساتھ ہوا ہے، ایسا میرے ساتھ بھی ایک دفعہ ہو چکا ہے. اسد عمر صاحب کے خلاف خیر مجھ سے کافی کچھ کروایا گیا، تو پھر بعد میں میرے ساتھ بھی ایسی طوطا چشمی کی گئی تھی. تو اس کے ساتھ ہی آپ چوہان صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چوہان صاحب آپ کا بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں کافی
بریکنگ نیوز دی ہیں, اور امید ہے ہماری آڈینس کو بھی پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ اسی طرح آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی.